السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمن ہے اور میری آج کی یہ ویڈیو اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہے۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 11 دنوں کے اندر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چلتی رہی ہے اور اب کل اعلان کیا گیا ہے جنگ بندی کا۔ دونوں ہی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے بھی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اور فلسطین کی جانب سے بھی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس 11 دنوں کی جنگ کے اندر بے تحاشا بے گناہ انسانوں کو قتل کیا گیا ہے، جس میں بوڑھے، بچے، عورتیں شامل ہیں، اور اب تک کی انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز کے مطابق تقریباً 250 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے، بے تحاشا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور دیگر اسلامی ممالک میں اسرائیل کے اس اقدام کو لے کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور فلسطین کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بھی اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اب یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں رہ گیا، یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے دل کے اندر بھی اگر انسانیت کا جذبہ ہے تو وہ اسرائیل کی مذمت کرے گا، اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرے گا، کیونکہ اسرائیل نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، بچوں کو قتل کیا ہے، عورتوں کو قتل کیا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے خلاف ہے، لاز آف وار کے خلاف ہے، جو کہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس بارے میں، کیونکہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں انٹرنیشنلی۔ آپ کچھ حد تک جنگ لڑ سکتے ہیں، کچھ حد تک لوگوں سے جنگ لڑ سکتے ہیں، عورتوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے، بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن اسرائیل اپنی ساری حدیں پار کر چکا ہے اور عورتوں کو بھی قتل کر رہا ہے، بچوں کو بھی قتل کر رہا ہے۔ اب جو باتیں پورے 11 دن کے اندر ہوتی رہی، میں باری باری ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو CNN اور BBC نے اس مسئلے کو رپورٹ نہیں کیا، جس پہ باتیں کی گئی کہ جی CNN اور BBC اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اس طرح کی دیگر باتیں ہوتی رہیں۔ تو اس پہ میں پہلے بھی بے تحاشا بار آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ جب تک میڈیا، ٹیکنالوجی، سائنس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اپنا پرسپیکٹو دنیا کو نہیں بتا سکتے، آپ اپنا ایک نیریٹو دنیا کو نہیں بلڈ کر سکتے۔ صرف الجزیرہ تھا جو کہ پورے اس کوئی مسلمانوں کے حق میں بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ قطر کا ایک کنٹرولڈ میڈیا ہے، قطر کا میڈیا ہے، عرب کا میڈیا ہے، تو وہ لامحالہ مسلمانوں کی بات کر رہا تھا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ CNN BBC آپ کی بات کرے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ CNN اور BBC آپ کا میڈیا نہیں ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نیریٹو بلڈ ہو اور صحیح معنی میں دنیا کو پتہ لگے کہ اسرائیل اور فلسطین کی آخر جنگ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا آخر حل کیا ہے، اور کس طرح اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں آئے، ان کو ریفیوجیز کے طور پہ لایا گیا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ قبضے کرتے کرتے فلسطینیوں کے حق مارا، اور آہستہ آہستہ وہ اب تک قبضہ کر رہے ہیں، اور اب وہ مسجد اقصیٰ تک پہنچ چکے ہیں، جو کہ کسی بھی مسلمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب مسلمان ممالک کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، جس طرح کہ میں پہلے اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، 4 سے 5 ویڈیوز کر چکا ہوں، پچھلے پورے سال کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آپ ہمارے اپنے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں، اکٹھے نہیں ہیں اور اس مسئلے پہ یکجا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے UAE نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، جس پہ میں ویڈیو کر چکا ہوں، بحرین نے ریکگنائز کیا، قطر نے ریکگنائز کرنے کی بات کی، اور اس کے بعد موراکو نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ سارے کے سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک طرف اسرائیل کی مذمت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ آپ پہلے اس کو تسلیم کرنا تو بند کریں، آپ پہلے خود اس کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری جانب مذمت بھی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اپنی موراکو نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، میں نے تب بھی یہ ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ موراکو کے جو بادشاہ ہیں وہ ایک طرف اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے مسلمانوں کا حصہ، مسلمان خود یکجا نہیں ہے اس مسئلے پہ، تو اس مسئلے کا باقاعدہ حل کس طرح نکلے گا؟ اگر یہ جو جنگ بندی کا اعلان کل کیا گیا، اگر یہ کسی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مستقل حل ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، اور یہ مستقل حل نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان یکجا نہیں ہو جاتے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ختم نہیں کرتے۔ دوسری جانب کچھ ممالک اس طرح کے بھی ہیں جو اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی اسرائیل کے ساتھ اگر ٹریڈ دیکھی جائے
جائے، اگر تجارت دیکھی جائے، آپ سمپل گوگل کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس اسلامی ممالک کی اسرائیل کے ساتھ کتنے ڈالرز کی ٹریڈ ہے، کتنے ڈالرز کی تجارت ہے، تو آپ کو کھل کے پتہ لگ جائے گا کون سا اسلامی ملک واقعی اسرائیل کا حل چاہتا ہے، اس مسئلے کا حل چاہتا ہے، اور کون سا اسلامی ملک جو ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہے، صرف باتوں کی حد تک باتیں کر رہا ہے، اور اسرائیل کے مسئلے کا حل جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ پھر دوسری جانب اگر میں اب امریکہ کی بات کروں تو امریکہ میں جو اس ٹائم امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے مذمت کی ہے جی کہ دونوں جانب سے سویلینز کا قتل ہوا ہے، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک طرف پیس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس مسئلے کا حل وہ کروا سکتے ہیں، وہ نہیں کروا رہے۔ اب تیسری جانب جو باقاعدہ حل ہو سکتا ہے وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا۔ تمام ہی اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں اور باقاعدہ اس کی ہیئرنگ ہو اور اس کا باقاعدہ ایک سولوشن نکلے، اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات بہت عرصے سے جو کہ قائد اعظم کے دور سے کی جا رہی ہے، وہ ایک باقاعدہ حل اس کا ہونا چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے۔ لیکن 1967 کے بارڈر سے پہلے جو اسرائیل اور فلسطین ڈیوائیڈڈ تھے، جو کہ پاکستان بہت بار دنیا کو بتا چکا ہے، اس مطابق حل ہونا چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، ایک جانب اسرائیل ہونا چاہیے، ایک جانب فلسطین ہونا چاہیے، تاکہ اس کا کوئی باقاعدہ حل ہو سکے۔ لہٰذا اگر مسلمان ممالک آپس میں یکجا نہیں ہو سکتے تو اس مسئلے کا حل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اسلامی ممالک آپس میں یکجا نہیں ہوں گے اس کا حل نہیں ہوگا، اور دوسری جانب جب تک مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی کا کنٹرول نہیں ہوگا، مسلمانوں کا جو ایکچول نیریٹو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بلڈ نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کا جو حقیقی موقف ہے وہ پوری دنیا کو نہیں بتایا جا سکتا۔ CNN اور BBC ہو، کوئی دنیا کا میڈیا ہو، وہ لا محالہ کسی نہ کسی ملک سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا میڈیا نہیں ہے جو بائسڈ نہ ہو، ہر میڈیا بائسڈ ہوتا ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں بائسڈ نہیں ہوں تو یہ میرا نہیں خیال، اور میں نے اب تک ایسا کوئی میڈیا نہیں دیکھا جو مکمل طور پہ خود مختار ہو اور بائسڈ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے پاس میڈیا کا کنٹرول نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی کا کنٹرول نہیں ہوگا، مسلمان ممالک اپنا نیریٹو بلڈ نہیں کر سکتے۔ یہی بات میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں پہلے کر چکا ہوں، اور میں نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا۔ پچھلے جو میں ویڈیوز اسرائیل کے حوالے سے 4 سے 5 کر چکا ہوں۔ جب گوگل میپس کا مسئلہ آیا تھا تب بھی میں یہی بات کر رہا تھا، جب کہا گیا تھا کہ جی گوگل میپس میں فلسطین کا نام نہیں ہے، تو کس طرح ہو نام؟ گوگل میپس کون کنٹرول کرتا ہے؟ گوگل کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ کوئی اسلامی ممالک گوگل کو کنٹرول نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں ممالک کو خود یکجا ہونا ہوگا اور خود مل کے بات کرنی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔